آج سے 43 سال پہلے تاریخ عالم میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی تھی جب اسرائیل نے پہلی مرتبہ ایک دوسرے ملک میں گھس کر اس کے ایٹمی ری ایکٹر کو فضائی حملے سے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل نے عراق کے اوسیراک جوہری ری ایکٹر کو 8 F-16 طیاروں کی مدد سے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ حملہ 7 جون 1981 کو ہوا تھا، لیکن اس کا اعلان 8 جون کو کیا گیا، اور اس اعلان کے اگلے روز یعنی 9 جون کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سمیت دیگر میڈیا نے یہ خبر دی کہ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ روز بغداد کے قریب جوہری ری ایکٹر پر بمباری کی اور اسے تباہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کہا کہ اگر وہ حملہ نہ کرتا تو عراق ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے قابل ہو جاتا۔ حملے کے اگلے دن اسرائیلی وزیر اعظم مناخم بیگن نے اس کارروائی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم جتنے بڑے سائز کے بم کے اسرائیلی شہروں پر حملوں کو روکنے کے لیے عراق کے صدر صدام حسین کے بنائے گئے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس عراق پر فضائی حملے کے بعد اسرائیل نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا تھا کہ وہاں کام کرنے والے کسی بھی غیر ملکی ایکسپرٹ کو جانی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس حملے میں جوہری پلانٹ چلانے والے ایک جونیئر فرانسیسی ٹیکنیشین اور 10 فوجیوں کو مارے جانے کی اطلاعات تھیں۔ اسرائیل نے اس حملے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ حملے کے لیے اتوار کا دن کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس دن کرسچن افراد چھٹی پر ہوتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی کہا تھا کہ F-4 فینٹم اور F-15 لڑاکا طیاروں نے اس بمباری میں حصہ لیا تھا، جبکہ BBC نے خبر دی تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم بیگن کے حکم پر اسرائیل نے ان گنت F-16 اور F-15 لڑاکا بمبار طیاروں کی مدد سے بغداد سے 18 میل دور اوسیراک ری ایکٹر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی صحافی رونن نے لکھا کہ جون کی سپہر 4 بجے اسرائیل کے زیر قبضہ صحرائے سینا میں ایٹیزن ایئرپورٹ سے 8 F-16 طیارے اوسیراک ری ایکٹر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں کور دینے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کو پوشیدہ رکھنے کے لیے انہیں 6 F-15 طیاروں کی مدد حاصل تھی۔ ان طیاروں کو ایٹیزن ایئرپورٹ سے اڑنے کے بعد خلیج عقبہ اور پھر اردن کے جنوبی اور سعودی عرب کے شمالی فضائی حصے سے پرواز کرتے ہوئے عراق کے جنوب مغربی فضائی حدود میں داخل ہو کر بغداد کے جنوب میں اوسیراک جوہری ری ایکٹر پر طاقتور بم پھینکنا تھے۔ اسرائیل سے عراق تک ٹارگٹ کا ہدف 600 میل دور تھا، جو اردن کے جنوبی حصے اور سعودی عرب کے شمالی علاقے سے گزرتا ہوا عراق تک جاتا تھا۔ پائلٹوں نے اردن، سعودی عرب اور عراقی ریڈار سے بچنے کے لیے زمین سے 300 فٹ سے بھی کم نیچے پرواز کی۔ اسرائیلی طیارے شام 5:30 پر عراق میں اپنے ہدف تک پہنچ چکے تھے۔ ہدف کے قریب پہنچ کر 8 F-16 طیارے 1000 فٹ کی بلندی تک اوپر آئے، اپنی پوزیشن ہدف کے مطابق تبدیل کی اور اپنے بمبوں کو 35 ڈگری کے زاویے پر زمین پر گرانا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک ہر F-16 طیارے نے ری ایکٹر کے ٹھوس کنکریٹ کے گنبد پر 1 ٹن وزن کے 2 بم گرائے۔ پہلے 2 بم ہدف پر نہیں گرے۔ اس طرح F-16 بمبار طیاروں نے 16 بم گرائے، جن میں سے 2 پھٹ نہیں سکے۔ آدھے بم ایسے تھے جو زمین پر اپنے ہدف سے ٹکراتے ہی پھٹ گئے، اور باقی آدھے بم زمین سے ٹکرانے کے بعد جتنا گہرا نیچے جا سکتے تھے گئے، اور پھر وہ طاقتور دھماکوں کے ساتھ پھٹے۔ 8 میں سے 7 پائلٹوں کے بم صحیح نشانے پر گرے۔ اس طرح کل 16 بمبوں میں سے 12 بلڈنگ کے گنبد سے ٹکرائے۔ یہ دنیا میں کسی بھی ایٹمی ری ایکٹر پر پہلا حملہ تھا اور کسی جوہری مرکز پر تیسرا حملہ تھا۔ صدر صدام حسین نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ جوہری ری ایکٹر ایران کے خلاف نہیں بلکہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ یہ کسی بھی ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کرنے کے لیے حملے کی پہلی مثال تھی، جس کا بظاہر مقصد ایٹم بم کی تیاری کو روکنا تھا۔ تاہم ایران پر عراق کے حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے آغاز کے فوراً بعد 30 ستمبر 1980 کو ایران نے بھی اس ری ایکٹر کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے 2 F-4 فینٹم طیاروں نے اوسیراک کے جوہری ری ایکٹر پر بم پھینکے تھے، لیکن اس وقت کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ایران کے ناکام حملوں کے بعد اسرائیل کا اوسیراک پر حملہ تقریباً 1 سال بعد ہوا، جس میں ری ایکٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس حملے سے عراقی بالکل گھبرا گئے کیونکہ حملہ اچانک تھا۔ حملہ کرنے والے طیاروں پر ایک میزائل بھی فائر نہیں ہوا۔ آج بھی اسرائیلی اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ان کی توقع کے برعکس واپسی کے راستے میں اسرائیلی طیاروں نے نہ ہی کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن کا فائر سنا
اور نہ ہی کوئی زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل فائر کیا گیا۔ تمام طیارے بحفاظت اسرائیل واپس پہنچ گئے۔ مشن کی کامیابی کے اگلے روز اسرائیلی وزیر اعظم مناخن بینگن نے حملے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ $27.5 کروڑ کی لاگت سے بننے والے ایٹمی پلانٹ کو، جو چند مہینے ہی دور تھا کامیابی سے، اسے تباہ کر دیا گیا۔ عراق نے حملے کے فوراً بعد اپنے رد عمل میں پہلے تو اس حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا، لیکن جب ساری دنیا کو ناقابل تردید حقائق کا علم ہو گیا تو عراق نے بھی تسلیم کر لیا کہ حملہ اسرائیلی طیاروں نے کیا تھا۔ اس عراق پر حملہ کرنے میں شامل پائلٹ جو بعد میں اسرائیلی فوج کا انٹیلیجنس چیف بنا، جس کا نام تھا میجر جنرل اموس یادلین، اس نے 10 جون 2019 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت وہاں فضا میں نہ ایئر ری فیولنگ کی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی GPS کی۔ اس نے کہا پائلٹوں کو واقعتاً اپنی ساری توجہ مرکوز رکھنا تھی، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی یا غلط فہمی کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ہماری واپسی مشکل ہو جائے گی۔ یادلین نے کہا کہ ہم نے ایندھن بچانے کے لیے بہترین رفتار سے طیارے اڑائے اور دشمن کے علاقے میں پرواز کے دوران رفتار زیادہ نہیں کی۔ کامیابی کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے ایوری نے اصل طے شدہ 4 طیاروں کی بجائے 8 طیارے بھیجے۔ پائلٹوں میں سے 7 تجربہ کار تھے اور 8ویں کو نقشہ تیار کرنے اور اس بات کی جانچ کرنے میں ان کے کردار کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا تاکہ اسرائیلی فضائیہ کے پاس موجود جیٹ طیارے واپسی کا سفر کر سکیں۔ عراق پر سن 1981 میں اسرائیل کے اس طرح کا حملہ اس کی پہلی ایسی کارروائی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی اور بعد میں اسرائیل نے کئی ایسی کارروائیاں کی جس میں حیرت کا عنصر تھا اور ہدف بننے والا ملک اسرائیل کے خلاف کچھ نہ کر پایا۔ یہاں تک کہ امریکہ بھی حیرت زدہ ہوا، لیکن اس نے بھی اسرائیل کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کی۔ اسرائیل کے خیال میں صدام حسین کی کوشش تھی کہ اس کے پاس ایسا اسلحہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اسے ایک حقیقی خطرہ سمجھا جائے۔ اسی لیے 1973 ہی میں عراق کو ایٹمی طاقت بنانے کا منصوبہ شروع کر دیا تھا۔ اس منصوبے کے ذریعے امریکہ اور فرانس دونوں ہی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے۔ صدام حسین نے ستمبر سن 1975 میں فرانس سے جوہری پاور پلانٹ خریدنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ کسی بھی عرب ملک کی جانب سے ایٹمی ری ایکٹر حاصل کرنے کی پہلی کوشش تھی۔ تاہم فرانس اس معاہدے کو جوہری بم بنانے کے معاہدہ قرار نہیں دیتا تھا۔ صدام حسین نے اس ایٹمی پلانٹ کے حصول کے لیے $2 ارب کی رقم خرچ کی تھی اور ساتھ ساتھ فرانس کو مارکیٹ سے کم قیمت پر تیل فروخت کرنے کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ اسرائیل نے اس حملے سے پہلے جاسوسوں کے ذریعے عراق کے ایٹمی منصوبے میں کام کرنے والے کچھ اہلکاروں کو خرید لیا تھا، جن کی وجہ سے اسے یہاں ہونے والی ہر ایڈوانس پیش رفت کا پہلے سے علم ہوتا تھا۔